رحیم السلام علیکم۔ آج 27 جولائی بروز سوموار ہم بات کریں گے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ برطانوی حکام نے جو ملک سے جو باقی ممالک سے جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں سے لوگ جو رقم لوٹتے تھے، جو چوری کرتے تھے، جو ڈاکہ کرتے تھے، وہ ساری کی ساری رقم ٹرانسفر کر دیتے تھے برطانوی اکاؤنٹس میں، اور لنڈن گڑھ بن چکا تھا بلیک منی کا۔ اب جو لنڈن کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پوری دنیا نے برطانوی حکام کے اوپر اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا، اتنی زیادہ بات ہوئی، اور لنڈن کو یہ کہا جانے لگا کہ یہ بلیک منی کے حامل لوگوں کا یہ گڑھ بن چکا ہے، یہ ان کا گھر بن چکا ہے، لوگ پوری دنیا سے پیسے لوٹتے ہیں اور وہ جاتا ہے لنڈن میں۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ جو برطانوی حکام ہیں ان کے حوالے سے ایک بات آئی تھی جو ڈیلی میل میں پبلش ہوئی تھی شہباز شریف کے حوالے سے، کہ جو وہ وہاں سے فنڈز بھجواتے تھے زلزلہ زدگان کے، وہ پاکستان میں ان کے پاس آتے تھے، اور یہ شہباز شریف کی فیملی وہ دوبارہ جو بلیک منی تھی وہ واپس بھجوا دیتی تھی، اور جو لنڈن ہے وہاں پر اس کو وہاں پہ ریسیورز تھے جو منی ایکسچینج سے وہ پیسے لیتے تھے اور ان کو پھر اکاؤنٹس کے ذریعے واپس بھجواتے تھے، اور یہ دھندا لنڈن کے اندر ہوتا تھا۔ اور یہی اس کے اندر ایلیگیشن لگایا گیا تھا کہ پہلے برطانوی حکام وہ عوام کا پیسہ، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ یا عوام سے کلیکٹ کیا ہوا پیسہ وہ وہاں سے ان کو دیتے ہیں، اور یہ ان کو بلیک منی کر کے واپس بینیفٹ کس کو دے رہے ہیں؟ برطانوی حکام کو دے رہے ہیں، اور برطانوی حکام ان کو بینیفٹ دے رہے ہیں۔ یہ ایک دھندا چلتا رہا، لیکن پچھلا کچھ عرصہ سے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا، اور اب آ کے ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے۔ یہ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے جو بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ برطانوی حکام نے اب اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک ریاض کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا جو اس نے وہاں پر غیر قانونی جائیدادیں بنائی تھیں، اس کے اوپر ایک سول پروسیجر کے ذریعے وہاں پر پروسیڈنگز چلی تھیں، اور اس میں اس کے خلاف ایک جرمانہ لگایا گیا تھا 190 ملین پاؤنڈز کا، اور وہ پاکستان کو لوٹا دیا گیا ہے برطانوی حکام کی طرف سے، کیونکہ وہ پیسے پاکستان کے تھے، پاکستان سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک ٹرانسفر ہوئے تھے اور وہاں پر پراپرٹی بنائی گئی تھی، اس لیے جو جرمانے کی رقم تھی وہ بھی پاکستان کو ادا کی گئی برطانوی حکام کی طرف سے، اور یہ اب کام شروع ہو گیا ہے۔ ملک ریاض اپنے آپ کو بڑا طاقتور آدمی سمجھتا ہے، ملک ریاض یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ساری دنیا کو خرید لے گا، لیکن حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا، اور برطانیہ جیسے ممالک، کیونکہ جب سے برطانیہ یورپی یونین سے اپنے آپ کو الگ ڈکلیئر کر چکا ہے، اس کے بعد یورپی یونین بھی اس کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی ہے، اور باقی جو امریکہ اور کینیڈا جیسے کنٹریز ہیں وہ بھی اس کے خلاف پوری کمپین چلا رہے ہیں، اور وہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ برطانیہ غیر قانونی اور سمگلنگ کیے ہوئے پیسے کا گڑھ بن چکا ہے، اور اس وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تحقیقات میں یہ بتایا گیا ہے، یہ جو ہندوستان ٹائم کی رپورٹ ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے خلاف تحقیقات کے دوران برطانیہ میں ضبط کیے گئے 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کو واپس کر دیے ہیں۔ برطانوی حکام نے بتایا کہ اس طرح 2019 اور 2020 میں دوسرے ترقی پذیر ممالک کو بھی واپس کیے گئے فنڈز کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ یہ صرف پاکستان کے نہیں، باقی جو ترقی پذیر ممالک ہیں جو وہاں سے لوگ پیسہ لوٹ کر برطانیہ لے جاتے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور وہاں بھی پیسے ریکورز اور وہ واپس ان ممالک میں بھجوائے جا رہے ہیں۔ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رقم بین الاقوامی بدعنوانی اور رشوت ستانی کی تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے بین الاقوامی بدعنوانی یونٹ کے ذریعے انہوں نے اس سال کے دوران پہلے سے کہیں زیادہ افراد پر فرد جرم عائد کی ہے جو ملک میں بڑے اوورسیز ترقیاتی منصوبے میں مجرمانہ نقد رقم کی فراہمی سے منسلک ہیں، وہاں پر بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور ان کی جو ریکوریز ہیں وہ متعلقہ ممالک کو بھی بھیجے جا رہی ہیں۔ یہ نیشنل کرائم ایجنسی کی بڑا اس میں کردار ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کروڑوں پاؤنڈز سے بنائی گئی ملک ریاض کی
جائیدادوں کو برطانیہ میں تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ برطانوی حکومت نے تحقیقات کے دوران ناجائز آمدن کے ثبوت ملنے کے بعد ملک ریاض کے اکاؤنٹس اور جائیدادیں منجمد کر دیے تھے۔ دسمبر 2019 میں نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض سے متعلق سول تحقیقات کے بعد $190 ملین کی سول سیٹلمنٹ پر اتفاق کیا تھا۔ ملک ریاض کا شمار کیوں پاکستان میں بڑے بزنس مینوں میں ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کا جو سیٹلمنٹ تھی، جو سول سیٹلمنٹ تھی، اس کو منظور کیا گیا اور وہ پیسے واپس پاکستان بھجوائے گئے۔ ساتھ اس میں جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بقیہ 8 ممالک ہیں جن میں بھی باقی لوگوں کے خلاف یہ ساری کی ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور اب اگلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے چور ہیں، جو اشتہاری ہیں، جنہوں نے اشتہاریوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ بلیک منی کا گڑھ لنڈن بن چکا ہے، اب پاکستان کے اشتہاریوں کا گڑھ لنڈن بن چکا ہے اور پاکستان کے سارے اشتہاری لنڈن میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہونے لگی ہے۔ ایون فیلڈ جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں ان کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں نیشنل کرائم ایجنسی نے۔ اور ساتھ جو یہ اشتہاری ہیں اور یہ بیرون ملک موجود ہیں، بڑی اہم میٹنگ ہو چکی ہے وزارت خارجہ کی اور برطانوی حکام کی، اور اب ان کا بیرون ملک رہنا مشکل ہو گیا ہے اور اب وہ ان کو ہر حال میں پاکستان بھجوایا جائے گا۔ پاکستان کے جو اشتہاری ہیں، اسحاق ڈار ہے، کافی عرصہ سے وہاں پہ رہ رہا ہے، سلمان شہباز ہے، وہ کافی عرصہ سے لنڈن میں قیام پذیر ہے، اس کے علاوہ جو حسن نواز اور حسین نواز ہیں، پھر نواز شریف ہیں، یہ سارے لوگ، پھر الطاف حسین بھی پاکستانی عدالتوں سے اشتہاری ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کو پاکستان لانے کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ ان کے جو اثاثہ جات ہیں برطانیہ کے اندر، ان کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور جو کچھ یہ وہاں پر بناتے رہے، جو پاکستان کو لوٹ کر، پاکستان سے چوری کر کے یہ یہاں سے لے کر جاتے رہے، اب برطانوی حکام نے اس کے اوپر تحقیق شروع کر دی ہے اور جیسے ملک ریاض کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، باقیوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ نہ صرف ان کے وہاں پر کاروبار بند ہوں گے بلکہ ان سے ریکوریز بھی ہوں گی اور ان کو ان کے جو پیسہ ہے وہ پاکستان کو واپس بھی کیا جائے گا اور ان ملزموں کو بھی، کیونکہ یہ اشتہاری ہیں اور کوئی بھی جو سویلائزڈ نیشن ہے وہ کسی ایسے بندے کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی جس کے بارے میں دوسرے ملک کی عدالتوں نے ڈکلیریشن دے دی ہو، ڈکلیئر کر دیا ہو کہ یہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں، یہ قانونی پروسیجر سے بھاگے ہوئے ہیں، اور اگر تو برطانیہ ان کو کہیں بھی پروٹیکشن دے گا تو وہ غیر قانونی ہوگی، اور برطانیہ جیسا ملک میں نہیں سمجھتا کہ یہ افورڈ کر سکے گا کہ وہ غیر قانونی لوگوں کو، جو غیر قانونی طریقے سے ان کے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کو پناہ دے اور ان کو ہر حال میں پاکستان میں بھجوانا ہوگا۔ اور عمران خان نے اس کے اوپر عمران خان ڈٹ گیا ہے اور عمران خان نے وزارت خارجہ کو یہ کہا ہے اور شاہ محمود قریشی کو یہ کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جو ہماری برطانیہ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، جو ہمارے جو مختلف ٹریٹیز ہم نے سائن کیے تھے، جو ہمارے MOU سائن ہوئے تھے برطانیہ کے ساتھ، اب ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور سب سے پہلا ٹاسک جو عمران خان نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نواز شریف کو ملک میں واپس لایا جائے اور اس کے خلاف جو یہاں پر کیسز ہیں ان کو پروسیڈ کیا جائے اور اس کا جو بیرون ملک قیام ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں پاکستانی حکام نے لنڈن کی ایک لیگل فرم ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ کر لیا ہے اور اس کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے۔ اور یہ جو پورا کا پورا خاندان ہے، نواز شریف خاندان ہے یا اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں یا اس کمپنی کے جو لوگ ہیں یا اس پورے کے پورے مافیاز کے جو لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اب بہت زیادہ پریشان ہیں اور شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور وہ اس بات کو لے کر پریشان ہیں۔ پچھلے دنوں جو ماڈل ٹاؤن کا گھر ہے شریف خاندان کا، اس میں جتنے بھی بڑے وکلاء ہیں جو PMLN کا کیس لڑتے ہیں، چاہے وہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ہوں یا PMLN کی جو وکلا تنظیم ہے، وکلا ونگ ہے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس قانونی مسئلے کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیا نواز شریف کو سیاسی ڈکلیئر کروانے کے لیے اور پولیٹیکل اسائلم کے لیے برطانوی حکام سے رجوع کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا جب اس کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں تو اس بنیاد پر، اور یہ جو نیب کا خلاف فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے
کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے، اس فیصلے کے بعد کیا پولیٹیکل ازائلم کا کوئی چانس بنتا ہے نواز شریف کے خلاف یا نہیں بنتا، اس کے اوپر ان کی ڈسکشن شروع ہو چکی ہے۔ اور جو میرا ناقص علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب عدالتیں کسی کے خلاف پروسیجر چلا رہی ہوں تو کبھی بھی اس ملک دوسرا جو ملک ہے وہ پولیٹیکل ازائلم نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو لوگ پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی عدالتوں کے بھگوڑے ہوں، اشتہاری ہوں، اور ان کو کبھی کوئی ملک ریلیف نہیں دیتا۔ اگر تو برطانیہ ایسا کرے گا تو برطانیہ کے اندر سے ہی ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت زیادہ احتجاج ہوں گے، پاکستانی کمیونٹی وہاں پر احتجاج کرے گی اور وہ برطانوی حکام سے مطالبہ کرے گی کہ وہ شخص جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستانیوں کا پیسہ لوٹا ہے اور پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان لوگوں کو اب پاکستان واپس بھیجا جائے، کیونکہ جو انڈین لابی ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے نواز شریف کو، اور انڈین لابی کی یہ خواہش ہے کہ وہ نواز شریف کو لنڈن کے اندر جو قیام ہے وہ مستقل کروا دے اور پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، برطانوی حکام اور نواز شریف کو پروٹیکشن دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان کی جو پالیسی ہے، جو فورن پالیسی ہے، اور برطانیہ کے ساتھ عمران خان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، کیا عمران خان کامیاب ہوتے ہیں یا انڈین لابی کامیاب ہوتی ہے، کیا پولیٹیکل ازائلم ملتی ہے، کیا یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ریسکیو کرے گا ان لوگوں کو یا نہیں کرے گا۔ جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی مزید کارروائی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ برطانوی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے اب ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، اور اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر بھی اشتہاری ڈکلیئر ہوں گے اور ان کو پاکستان ہر حال میں ڈیپورٹ کیا جائے گا، اور وہ یہاں آ کر اپنے کیسز کو فیس کریں گے، اور انہوں نے جو ملک کو لوٹا ہے اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔